سورہ سجدہ کی، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 54 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کا اس آیت کریمہ میں، اس آیت مبارکہ میں بہت ہی خوبصورت پیغام ہے، بہت ہی خوبصورت مفہوم ہے جو ایمان والوں کے لیے نہ صرف بشارت کا درجہ رکھتا ہے بلکہ ان کے لیے ایک ایسی عظیم کامیابی اور خوشخبری کی نوید سناتا ہے جو کسی بھی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے باعث فرحت، باعث رحمت، باعث برکت ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور کہا کہ قالوا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس چیز کے اوپر وہ ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، قائم ہو گئے، کھڑے ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، فرمایا کہ پھر اللہ نے ان کے ساتھ ملائکہ کا نزول اتارا اور ملائکہ کی برکتوں سے انہیں نوازنا شروع کیا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور پھر ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کے لیے وہ جنتیں ان کو دے دی گئی ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کیا خوبصورت مفہوم اور کیا خوبصورت انداز ہے اللہ رب العزت کا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب مان لیا اور اس پر استقامت دکھا دی۔ اللہ رب العزت کے بہت سارے نام ہیں، رحمان بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، غفور بھی اللہ، ستار بھی اللہ۔ یہ جو مشہور ہیں وہ تو 99 ہیں، لیکن کیا کتابوں میں 999 اللہ کے نام ملتے ہیں، اور پھر علماء نے، فقہاء نے یہ کہا کہ صرف 99 وہ ہیں جو یاد کیے جائیں اور اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر کیا جائے، ورنہ کتابوں میں 999 کے قریب ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جمع کر کے یہ 99 نام اللہ کے جو ہم پڑھتے ہیں یا قرآن میں لکھے ہوتے ہیں یا سنتے ہیں، ان ناموں میں یہ سارے صفاتی نام ہیں، اور ان ناموں میں اللہ کا ایک نام رب بھی ہے۔ رب ایک ایسا نام ہے کہ جس کے مفہوم کو جس دن ہم سمجھ گئے اس دن ہم اپنی زندگی میں سکون محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ جہاں اللہ کے دیگر ناموں کے دیگر مطلب ہیں، وہیں اللہ رب العزت کے اس نام رب کے، ربنا اللہ، کئی معنی اور کئی مفہوم اور کئی مطلب ہیں۔ رب اسے کہتے ہیں جو پالنے والا ہوتا ہے، رب اسے کہتے ہیں جو دستگیری کرنے والا ہوتا ہے، رب اسے کہتے ہیں جو عطا کرنے والا ہوتا ہے، رب اسے کہتے ہیں جو دینے والا ہوتا ہے، جو پیدا ہونے سے لے کے موت تک، مرنے تک اور مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا، جس کی رحمتیں، برکتیں، عطائیں، نوازشیں، کرم نوازیاں ساتھ رہتی ہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں نے تسلیم کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر پھر ایسے ڈٹے کہ اس سے پھر وہ پھرے نہیں، ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ پہلی بات ایمان ہے، دوسری بات رب تعالی کی ذات عالیہ پر یقین ہے، جسے استقامت کہا جاتا ہے۔ جو بھی مومن اور مسلمان ایمان لانے کے بعد استقامت پر رہے گا
تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ پھر اللہ اس کی زندگی میں ملائکہ کو نازل کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ملائکہ اور فرشتے صرف جو ہے وہ موت کے وقت ہمارے پاس آئیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ملائکہ اور فرشتے قبر میں ہمارے پاس آئیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ملائکہ اور فرشتے صرف حساب کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، نہیں، بلکہ اہل اللہ کے ہاں، اللہ والوں کے ہاں، صوفیاء کے ہاں کچھ مشقیں، کچھ محنتیں، کچھ ترغیبات ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا کے اندر بندہ رہ کر ملائکہ کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے شیخ نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ متعلقین کو، سالکین کو متوجہ کر کے فرمایا کہ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ اسے آسمان سے اترنے والے ملائکہ دکھنا شروع ہو جائیں، دائیں بائیں بیٹھے فرشتے ان کو دکھنا شروع ہو جائیں، کون سا فرشتہ کیا کر رہا ہے اگر اس کو دکھنا شروع ہو جائے، تو فرمایا کہ وہ 40 روز تک کسی مرد کلندر کی، کسی اللہ والے کی خدمت میں، صحبت میں رہے، اور فرمایا جیسے وہ پرہیز بتائے ویسے وہ پرہیز کرے، جو وہ طریقہ بتائے ویسے وہ طریقہ اختیار کرے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی کی اس میں بھی رہے، لیکن حضرت رحمہ اللہ اپنے لیے فرما رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آ کر رہے 40 دن تک، اور جس طرح ہم اس کو کہیں یہ پڑھو وہ پڑھتا رہے، جس طرح ہم کہیں یہ کھانا چھوڑ دو وہ چھوڑ دے۔ فرمایا 40 روز میں اگر اسے آسمان سے اترنے والے اور یہ ڈیوٹیاں تبدیل ہونے والے فرشتے نہ دکھنا شروع ہو جائیں تو بہت بڑی بات فرمائی جو میں کہہ نہیں سکتا اپنے متعلق، کہ وہ مجھے آ کے پھر یہ سزا دے دے۔ تو میرے دوستوں، فرشتے دکھتے ہیں اور اترتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر، جس وقت میں ہماری نزع کی حالت قریب ہوتی ہے، نزع کی حالت یعنی موت کی حالت، اس وقت میں 90% لوگوں کو فرشتے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، 90%، 10% کو اس وقت بھی نہیں دکھتے، 90% کو اس وقت فرشتے دکھتے ہیں جس وقت میں نزع کی حالت ہوتی ہے، موت کی حالت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پر جب موت کی ہیبت طاری ہوتی ہے تو اس موت کی ہیبت سے اس کا ایسا تسخیہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے اندر کہ اسے دنیا کی ہر لذت بھول جاتی ہے، اسے دنیا کی ہر خواہش اس کے دل سے مٹ جاتی ہے، کسی بھی چیز کا حصول، کامیابی اور ناکامی سب بھول جاتا ہے۔ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ جو مرنے سے پہلے کا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے، اس دوران جب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جو اپنی کیفیت کی بلندی پر پہنچتا ہے کہ دنیا کی تمام تر نعمتوں اور چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اب مجھے نہیں بچنا، اب میں نہیں بچنے والا، اسے نزع کی حالت کہتے ہیں۔ اس حالت پر اس کو فرشتے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ والے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مارنا ہے، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مارنا ہے۔ جب مرنے سے پہلے اپنے آپ کو ماریں گے تو موت سے پہلے یہ حالت ہو جائے گی، موت سے پہلے۔ وہ ایک عربی کا مقولہ بھی ہے، موتو انتا قبل الموت، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار لے، موت سے پہلے اپنے آپ کو ختم کر لے، مار لے۔ وہ کون سی موت ہے؟ وہ ہماری نفس کی موت ہے، ہماری خواہشات کی موت ہے، ہماری آرزوؤں کی موت ہے، ہماری تمناؤں کی موت ہے۔ فرمایا کہ جب اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ نزع کی حالت کے قریب ہوتا ہے تو اس کو فرشتے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ والوں کے مشائخ کی مشقوں کے اندر اس طرح کی ترتیب ہوتی ہے کہ وہ مجاہدوں میں، مشقوں میں ایسی ایسی مشقیں کراتے ہیں کہ ان کو فرشتے دکھتے ہیں۔ اور اللہ نے فرشتوں کو جو کمال عطا فرمایا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کمال انسان کو عطا فرمایا ہے۔ فرشتہ اشرف المخلوق نہیں ہے،
انسان اشرف المخلوق ہے، اور فرشتہ اللہ کی وہ تخلیق ہے جس کے اندر نفس نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. لیکن انسان اللہ کی وہ تخلیق ہے جس میں نفس بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ فرشتوں سے زیادہ افضل ہے، بڑا ہے، مقرب ہے، محبوب ہے. فرشتوں کو اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، اور ان کے سامنے دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے کہ تم گناہ کر سکتے ہو، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن انسان کو جب اللہ نے بنایا، اس کو نیکی کا بھی جتنا اختیار دیا، اتنا ہی اختیار اس کو اللہ نے گناہ کا بھی دیا، کہ جیسے تم نیکی کر سکتے ہو ویسے تم گناہ بھی کر سکتے ہو. تو یہی وجہ ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے نوازشات اور عطائیں زیادہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب محبوب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی معراج کے سفر پر تشریف لے کر گئے، تو جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک حد تک لے جا کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میری بھی حد نہیں ہے، اس سے آگے میری بھی حد ختم ہو جائے گی، ہو چکی ہے، اگر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. اور جبرائیل کے پر ایسے کہ ایک کھولیں تو مشرق ڈھک جائے اور دوسرا کھولیں تو مغرب ڈھک جائے، اتنے بڑے پر. وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا تو اللہ کی ہیبت اور جلال اور قدرت اور توجہ سے میرے پر جل جائیں گے. یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا، آگے آپ جائیے. اور پھر آگے آپ بڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ اعزاز بھی اللہ نے ایک اشرف المخلوق یعنی ایک انسان کو عطا فرمایا، فرشتے کو یہ عطا نہیں فرمایا. تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب تم اس پر ڈٹ جاؤ گے کہ تمہارا رب اللہ ہے اور اس سے تم نہیں پھرو گے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. پھر تم پر ملائکہ اتریں گے، اللہ تخافوا تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا تحزنوا تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، وابشروا بالجنۃ التی اور یہ وہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ. میرے دوستوں، ایمان کے ساتھ اللہ کے رب ہونے پر ایک ایسا مضبوط یقین بنا لیجئے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہی ہے. کائنات کا ہلتا ایک ایک پتا بھی میرے رب کے حکم سے ہل رہا ہے، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو ہلتے ہوئے کو روک نہیں سکتا. جب اس کیفیت پر قائم ہو جائیں گے تو میرے دوستوں پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ساری بشارتیں ملیں گی. فرشتوں کا نزول یعنی روحانیت کھلے گی، اور اللہ تخافوا ولا تحزنوا خوف اور غم تمہاری زندگی سے نکل جائے گا. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، پھر جب مر کے اللہ کے پاس جاؤ گے تو سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ گے. صرف ایک اعتقاد اپنی زندگی میں پیدا کر لو کہ قالوا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے. ہمارا جینا مرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رزق، موت، صحت، اولاد، خوشی غمی سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. کائنات کی کوئی شے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. قالوا ربنا اللہ، جب تک میرا رب نہ چاہے کائنات کی کوئی شے ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی. قالوا ربنا اللہ، جب تک میرا رب نہ چاہے. ثم استقاموا، بس اس بات پہ ڈٹنا ہے، جمنا ہے، قائم ہونا ہے. اور جب ہو جائیں گے نا تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے، روحانیت، ٹینشنیں، پریشانیاں، غم، فکر، یہ ہو جائے گا، یہ چیز خراب ہو جائے گی، یہ چیز صحیح ہو جائے گی، اگر کام نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کیسے، یہ نہیں کروں گا تو وہ کیسے ہوگا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم بھی تمہاری زندگی سے نکلے گا اور فکر بھی تمہاری زندگی سے نکلے گی، اور پھر اس میں ایسی کامیاب زندگی تم بسر کرو گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، پھر اللہ وہ جنتیں تمہیں دیں گے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اختتام جنت، ابتدا صرف ایک قاعدہ، ایک قانون، ایک عقیدہ،
اور وہ اللہ کو رب ماننے کا، یقین کرنے کا، اور اسی پر قائم رہ کے میرے دوستوں ہم نے اپنی زندگی کے اندر نیکیاں کرنی ہیں. عبادت، دیکھیں عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. ہم اسی کو صرف عبادت سمجھتے ہیں. عبادت یہ ہے ایسی نیکیاں کی جائیں جو اللہ رب العزت سے آپ کو خزانے دلوانے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں. ایک بڑے غیر معروف صحابی ہیں، بہت ہی کم ان کا خطابوں میں ذکر ملتا ہے، اور ان کی کوئی ایسی کوئی کارکردگی بھی نہیں کہ کسی جنگ میں شامل ہوئے ہوں، کسی کافر کو واصل جہنم کیا ہو، یا اسلام کے لیے کوئی فتوحات کی ہوں. بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر تھے. صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سواد عین دو بار ان کے نام میں آتا ہے. صعصع بن ناجیہ، یہ جو صعصع بن ناجیہ تھے بہت بڑے کاروباری آدمی تھے، تاجر تھے، بزنس مین تھے، ٹریولنگ کرتے تھے بزنس کے لیے. ان کو پتہ چلا، مدینہ میں آ گئے، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قدموں میں بیٹھ گئے. یا رسول اللہ کلمہ پڑھوا دیجئے. اپنا تعارف کروایا، یا رسول اللہ کاروباری شخص ہوں، بزنس مین ہوں، گھومتا پھرتا رہتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، مجھے پتہ چلا تھا کہ نبی آخر الزماں آ چکے ہیں تو مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. کلمہ پڑھنے کے بعد حضور نے ان کو وصیت فرمائی کہ نماز پڑھا کرو، تم زکوٰۃ بھی تم پر فرض ہوگی. حضور نے مسائل بتلانا شروع کیے. صعصع کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے، اجازت ہو تو پوچھ لوں. کہا یا رسول اللہ ایمان لانے سے پہلے دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ کو تو کسی بھی معاملے میں پریشان ہونے کی ظاہر ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا یہ سوال وہ ایمان لانے سے پہلے پوچھتے تو جواب کچھ اور ہوتا. اب ایمان لا چکے، اب پوچھ رہے رسول خدا سے یا رسول اللہ جو دور جاہلیت میں نیکیاں کی ہیں اس کا اجر ملے گا؟ تو حضور بھی پھر معلم اعظم تھے، استادوں کے استاد تھے. آپ نے ایک اچھے استاد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب اسے کبھی سوال سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو وہ طالب علم سے سوال کر لیتا ہے. تو اللہ کے نبی کے لیے تو ایسی کوئی چیز تھی نہیں، ان کو سب پتہ تھا، لیکن انہوں نے ایک استاد ہونے کا ثبوت دیا. آپ نے فرمایا بتاؤ تم نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ایک بار 2 اونٹ ایک ساتھ گم ہو گئے. میری جب آنکھ کھلی تو میں اپنے تیسرے اونٹ پہ بیٹھ کے ان کو ڈھونڈنے کے لیے گیا، پیروں کے نشان سے کھوج لگاتا لگاتا میں اس مقام پہ پہنچا جہاں میرے اونٹوں کے نشانات ختم ہو رہے تھے. وہاں ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور کئی اونٹ بندھے ہوئے تھے. دور دراز کوئی آبادی نہیں تھی، ایک ان کی آبادی بنی ہوئی تھی، ان کے گھر بنے ہوئے تھے، کچھ جانور بندھے ہوئے تھے. میں جیسے پہنچا تو میں نے کہا اے بابا یہ 2 اونٹ میرے ہیں. تو کہا کہ تمہارے ہیں تو لے جاؤ، یہ تو چرتے ہوئے آ گئے، ہم نے ان کو قید تو کیا نہیں ہے، جانور ہیں، بے زبان ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. ہم نے کہا کھانے تو تمہارے ہیں تو لے جاؤ. اتنی دیر میں کہا جب میں اطمینان میں آ گیا کہ اونٹ ملنے والے ہیں تو بابا بڑے مہمان نواز تھے، انہوں نے فوراً کھجوریں منگوا لی، پانی منگوا لیا، جو مشروب تھے وہ منگوا کے میرے سامنے پیش کر دیے. اتنی دیر میں کہتے ہیں نو مولود بچے کی رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی، پیدائشی بچہ رونے لگا. تو بابا نے زور سے آواز دے کر کہا یہ بتاؤ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی؟ تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. تو صعصع کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا اگر لڑکا ہوگا تو کیا کرو گے، لڑکی ہوگی تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ اگر لڑکا ہوگا تو اسے پالیں گے، پوسیں گے، بڑا کریں گے، ہمارے قبیلے کی شان بڑھے گی. لڑکی ہوگی تو اسی وقت زندہ دفن کر دیں گے کہ ہم اپنی گردن نہیں جھکا سکتے، اپنی ناک نہیں کٹوا سکتے. اب صعصع کہتے ہیں کہ دوبارہ پوچھا بھائی بتاؤ لڑکا ہوا کہ لڑکی؟ تو پھر اندر سے آواز آئی کہ لڑکی ہوئی ہے. تو وہ بابا بڑے غمگین اور غصے میں ہو گئے. تو صعصع کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر اس بچی کو تم دفن نہ کرو مجھے دے دو تو کیا قیمت وصول کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اس وقت دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا یہ جو 2 اونٹ ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، یہ دونوں لے لو اور یہ نومولود بچی مجھے دے دو، اس کو زندہ زمین میں دفن نہ کرو. تو
تو انہوں نے کہا کہ 2 سے کام نہیں چلے گا، یہ جس پر تم سوار ہو کے آئے ہو تیسرا یہ بھی دینا پڑے گا، یہ دو گے 3 اونٹ کے عوض پھر تمہیں یہ بچی ہم دے دیں گے، پھر لے جاؤ اس کو، ہم زندہ اس کو دفن نہیں کریں گے۔ تو ساسا کہتے ہیں میں نے کہا کہ ایک بندہ میرے ساتھ کر دو تاکہ وہ مجھے اور اس بچی کو واپس گھر پر چھوڑ کے آ جائے اور یہ اونٹ واپس لے جائے، اس کی امانت ہے۔ کہ اس طرح یا رسول اللہ، یہ واقعہ اللہ کے نبی کو سنا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 3 سرخ اونٹ اپنے اس کو دے دیے اور وہ نومولود بچی لے لی۔ کہا یا رسول اللہ گھر میں آ کے میں نے اسے اپنی زوجہ کو دیا، وہ اسے دودھ پلاتی، نرم کر کے کھجوریں کھلاتی، وہ بچی پلتی گئی، بڑی ہوتی گئی۔ کہا یا رسول اللہ جب میں گھر جاتا وہ دوڑ کے میری طرف آتی، میری داڑھی سے کھیلتی، میرے سینے پر چپکتی، مجھے مارتی۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اس نیکی کا چسکا لگ گیا۔ کہا 3 اونٹ دیے تھے، اللہ نے ان گنت اونٹ کی برکتیں میرے پاس لگا دیں اس 3 اونٹ کے بدلے۔ کہا ایک تو مجھے تجارت میں فائدہ ہونے لگ گیا، اور دوسرے نمبر پہ اس نیکی کا ایسا چسکا لگ گیا کہ تھکا ہارا جب میں گھر پہنچتا تھا وہ بچی بھاگ کے آتی تھی، اتنا پیار کرتی تھی، ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا چسکا لگا کہ میں 3 اونٹ زبردست قسم کے پکڑتا اور نکل پڑتا اور تلاش کرتا کہاں بچیوں کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں بچی کی پیدائش ہوتی 3 اونٹ دیتا، بچی لے لیتا۔ یا رسول اللہ 360 بچیاں میں لے کے اپنے پاس آیا اور حویلی بنائی اور ان حویلیوں میں ان کی پرورش کی، جو بڑی ہو گئی ان کو رخصت کیا، جو چھوٹی ہیں ان کو باپ کی طرح پیار دیا۔ یا رسول اللہ اس نیکی کے اوپر اللہ مجھے اجر دیں گے؟ تو ساسا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ کب بولیں گے۔ کہ حضور بولتے کیسے کہ رو رو کے حضور کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی، پوری داڑھی آپ کی بھر چکی تھی آنسو مبارک سے۔ کہ ساسا اس نیکی کا سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ آج تو میرے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، ورنہ تجھے یہ اعزاز نہ ملتا کہ تجھ جیسا شخص آج رسول اللہ کے اتنے قریب بیٹھا ہے۔ ساسا یہ اس نیکی کا وسیلہ ہے، اور میں محمد محشر کے میدان میں اللہ کے حضور تیری سفارش کروں گا اور کہوں گا اللہ جتنے خزانے ہیں اس کے لیے کھول دیجئے، اور میری سفارش پر اللہ سارے خزانوں کے منہ تیرے لیے کھولیں گے۔ ساسا معاشر میں جو چاہیے پھر لے لیو وہاں سے۔ نیکیاں میرے دوستوں کرنی ہیں، اور ایسی نیکیاں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر درجے بڑھانے کا سبب ہوں۔ تو پھر اس آیت کو، اس سبق کو دہرا کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور رب کے رب ہونے پر ڈٹ گئے، استقامت میں آ گئے، ان پر اللہ فرشتوں یعنی برکتوں کی بارش کریں گے، ان سے خوف ختم کر دیں گے، ان سے غم ختم کر دیں گے، اور پھر ان کو دائمی جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کی آیت پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 54 تھی، اللہ اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن دوستوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد خطبہ ہو جائے گا۔